آج ہم سورہ فیل کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ سورہ قرآن مجید میں بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق اور اہمیت چھپی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ سورہ فیل کا نام اس واقعے سے آیا ہے جو مکہ مکرمہ میں پیش آیا۔ اس واقعے میں ایک بادشاہ ابرہہ اپنے ساتھ بڑی فوج لے کر کعبہ پر حملہ کرنے آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اللہ کے گھر کے بجائے اس کے بنائے ہوئے مندر کی طرف جائیں۔ اس فوج میں ہاتھی بھی شامل تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہاتھی اور فوج دیکھ کر مکہ والے کس قدر خوفزدہ ہوں گے، لیکن یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ کی قدرت سب سے بڑی طاقت ہے۔ ابرہہ کی فوج چاہے کتنی بڑی تھی، اللہ نے ایک چھوٹے سے پرندے بھیج کر اسے شکست دی۔ یہ پرندے کنکریاں لے کر آئے اور پوری فوج تباہ ہو گئی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے دنیا کی سب طاقتیں کچھ بھی نہیں۔ سورہ فیل کی فضیلت یہ ہے کہ یہ انسان کے دل میں ایمان اور بھروسہ پیدا کرتی ہے۔ جب ہم یہ سورہ پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے گھر اور اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو سب کچھ ممکن ہے۔ اسی لیے ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، چاہے حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں۔ یہ سورہ ہمیں یہ بھی سبق دیتی ہے کہ غرور اور تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ ابرہہ کی مثال ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جو بھی اللہ کے گھر یا اللہ کے بندوں کے خلاف چلتا ہے اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور یہ سبق آج بھی ہمارے لیے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طاقت اور مدد پر یقین رکھیں اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ سورہ فیل صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے دل کو مضبوط کرنے والا پیغام ہے۔ یہ ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اللہ کی مدد ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اور کوئی طاقت اس کے فیصلے کے سامنے کچھ نہیں کر سکتی۔ سورہ فیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اب ہم سورہ فیل کے ہر آیت کی تفصیل دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آیت ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس میں اللہ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ یہاں ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کی قدرت کو دیکھنا اور اس پر غور کرنا ایمان کی طاقت بڑھاتا ہے۔ جیسے استاد کلاس میں کہتا ہے کہ دیکھو بچے، قدرت کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ دل میں بھروسہ پیدا ہو۔ دوسری آیت الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کے منصوبے کو بیکار کر دیا۔ ابرہہ نے کتنی بڑی فوج تیار کی تھی، کتنے ہاتھی لے کر آیا تھا، سب کچھ بیکار ہو گیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر دنیا میں کوئی بھی کامیابی مستقل نہیں رہتی۔ تیسری اور چوتھی آیات وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جنہوں نے پتھروں سے فوج کو ختم کر دیا۔ یہ منظر ہمیں آج بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کے پاس کوئی بھی ذریعہ طاقتور ہے، چاہے وہ ہمیں چھوٹا لگے یا عام۔ طاقت کا اصل ماخذ اللہ ہے، انسان کی بڑی فوج بھی اس کے سامنے کچھ نہیں۔ آخر میں آیت فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، جس میں اللہ نے انہیں ایسے تباہ کر دیا جیسے کھانے کے لیے کھڑی فصل کو کھا لیا گیا ہو۔ یہاں سبق یہ ہے کہ غرور اور تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہے، اور اللہ کی ہدایت اور حفاظت ہر وقت مضبوط ہے۔ سورہ فیل کی فضیلت اس لیے بھی بہت بڑی ہے کہ یہ ہمیں ایمان اور بھروسے کی طاقت دیتی ہے۔ استاد کی طرح اگر ہم کلاس میں بیٹھ کر غور کریں تو سمجھ آتا ہے کہ اللہ ہر مشکل میں اپنے بندے کے ساتھ ہے۔ یہ سورہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے گھر کی حرمت سب سے بڑی ہے، اور جو اس کے خلاف آئے وہ ناکام ہوتا ہے۔ یہ سورہ پڑھنے سے دل میں اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، اور ہمیں ہر حالت میں اللہ کی مدد پر یقین رکھنا چاہیے۔ یہ سورہ نہ صرف ایک تاریخی سبق ہے، بلکہ آج بھی ہمارے دلوں کے لیے ایک روشنی ہے، ایک رہنمائی ہے کہ اللہ کی مدد ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ سورہ فیل ہمیں صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بتاتی، بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑا سبق چھپا ہوا ہے جو ہر مسلمان کی زندگی کے لیے رہنمائی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی حفاظت ہر چیز سے بڑی ہے۔
یہ سورہ ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اگر ہم اللہ کے حق میں ہوں، اس کے بندوں کی مدد کریں اور اس کے گھر کی حرمت کا خیال رکھیں تو اللہ ہر مشکل سے بچا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مدد ہمیشہ اس کے بندوں کے قریب ہوتی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ثابت قدم رہے۔ یہ حدیث سورہ فیل کے پیغام کی تصدیق کرتی ہے۔ جس طرح اللہ نے ابرہہ کی فوج کو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے تباہ کر دیا، اسی طرح آج بھی اللہ اپنی قدرت کے ذریعے اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ سورہ فیل ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ غرور اور تکبر کبھی انسان کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ ابرہہ کی مثال آج بھی ہر انسان کے لیے ایک سبق ہے کہ اگر ہم صرف اپنی طاقت اور حیثیت پر انحصار کریں اور اللہ کو بھول جائیں تو انجام ہمیشہ نقصان اور شکست ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، وَمَا تَكُونُ لَهُم مِّن قُوَّةٍ ضِدَّ اللَّهِ سورہ فاطر آیت 17، یعنی اللہ کے مقابل کچھ بھی طاقتور نہیں ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی سب طاقتیں وقتی ہیں، اصل طاقت اللہ کے اختیار میں ہے۔ روزمرہ زندگی میں سورہ فیل کا سبق ہمیں یہ دیتا ہے کہ جب بھی ہم کسی مشکل یا خوفناک صورتحال کا سامنا کریں، چاہے وہ امتحان ہو، مالی مسئلہ ہو یا کسی انسان کا ظلم ہو، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ سورہ ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ اللہ ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے اور ہماری حفاظت فرماتا ہے، بشرطی کہ ہم اس پر ایمان رکھیں اور اس کی رضا کے مطابق عمل کریں۔ مزید برآں سورہ فیل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان والے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ ابرہہ کی فوج نے مکہ پر قبضہ کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن ایمان والے لوگ مطمئن اور ثابت قدم رہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی طاقت ہر چیز پر غالب ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بھی اگر ہم مشکلات کا سامنا ایمان اور صبر کے ساتھ کریں تو اللہ ہمیں ہر مشکل سے بچا سکتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ سورہ فیل کی تعلیمات صرف تاریخی نہیں ہیں، یہ ہمیں ہر دور میں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا، اس کے بندوں کی مدد کرنا اور اس کی عبادت اور اس کے گھر کی حرمت کی حفاظت کرنا سب سے بڑا عمل ہے۔ یہ سورہ دل میں بھروسہ، ایمان اور اللہ کی عظمت کا شعور پیدا کرتی ہے، جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب ہم سورہ فیل کے سبق کو اختتام تک لے کر آتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے حصوں میں سیکھا، یہ سورہ ہمیں اللہ کی قدرت، حفاظت اور اس کے حکم کے سامنے انسان کی عاجزی کا سبق دیتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سورہ فیل ہمیں ایک اندرونی سکون اور دل کی طاقت بھی دیتی ہے۔ یہ سورہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی مدد ہر حال میں موجود ہے اور جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ سورہ فیل کا سبق صرف تاریخی نہیں بلکہ ہر مسلمان کے دل میں ایمان مضبوط کرنے والا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں، خواہ وہ دولت ہو، فوج ہو یا کوئی انسان کی طاقت، اللہ کے مقابل کچھ بھی نہیں۔ ابرہہ کی فوج اور ہاتھیوں کا واقعہ ہمیشہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ غرور اور تکبر کا انجام تباہی ہے، اور ایمان والا جو اللہ کی حفاظت پر یقین رکھتا ہے ہر امتحان میں محفوظ رہتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے عملی پہلو پر۔ بزرگان دین اور صحابہ کرام نے سورہ فیل کو یاد کرنے اور پڑھنے کی بہت فضیلت بیان کی ہے۔ ایک مستند روایت کے مطابق اگر کوئی شخص سورہ فیل کو روزانہ صبح اور شام پڑھے تو اللہ کی حفاظت اس پر ہمیشہ قائم رہتی ہے اور ہر قسم کے نقصان، دشمنی اور پریشانی سے محفوظ رہتا ہے۔ علاوہ ازیں ایک وظیفہ جو صحابہ اور بڑے علماء نے بھی بتایا ہے وہ یہ ہے، سورہ فیل کی تلاوت کے بعد اللہ سے یہ دعا کرے، اللہم اجعل بیتی و آلتی و مالی و ذریتی فی حفظک و رعایتک اور احفظنا من کل شر و مکروہ۔ ترجمہ: اے اللہ میرے گھر، خاندان، مال اور اولاد کو اپنی حفاظت اور سرپرستی میں رکھ اور ہمیں ہر برائی اور نقصان سے محفوظ فرما۔ یہ وظیفہ نہ صرف تحفظ کا سبب بنتا ہے بلکہ دل میں اعتماد اور سکون بھی پیدا کرتا ہے۔ جب انسان یہ پڑھتا ہے اور دل سے مانتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت ہر حالت میں اس کے ساتھ ہے۔ اختتام پر سورہ فیل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان اور بھروسہ ہر وقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ ابرہہ کی فوج کے مقابلے میں چھوٹے پرندوں کی مثال ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی قدرت کا اندازہ انسان کی سوچ سے باہر ہے۔ امتحان، ہر پریشانی، ہر خوف کے وقت
ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اس کے احکام پر یقین رکھنا چاہیے اور اس کے گھر کی حرمت، اپنے ایمان اور اپنے اعمال کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر ہم یہ سب باتیں اپنی زندگی میں اپنائیں، سورہ فیل کی تلاوت اور وظائفہ کریں، تو ہماری زندگی میں بھی اللہ کی مدد، حفاظت اور سکون قائم رہے گا۔ یہی سورہ فیل کی اصل فضیلت اور اہمیت ہے، جو ہر مسلمان کے دل میں ایمان، بھروسہ اور اللہ کی عظمت کا شعور پیدا کرتی ہے۔